تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم رانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ رانا صاحب سب سے پہلے آئیے گا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا کنٹروورشل ہو گیا جو انہوں نے اٹلانٹک کاؤنسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کی۔ اس میں جو ریلیجس آسپیکٹ ہے وہ بڑا گلوریفائی ہو رہا ہے اور بڑا کنٹروورسی بن رہی ہے اس کے اوپر۔ کیا مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بات ہوتی ہے تو چند دوست اس کو پک کرتے ہیں، اس کی آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات ہوتی ہے، اس کا سیاق و سباق کے ساتھ نہیں اس کو لیا جاتا۔ تو پھر آپ کا آج تو سوشل میڈیا ہے اور تو آپ کو پتہ ہے جس طرح کی سوسائٹی میں تقسیم ہوئی ہے، پھر بس چلتی ہے بات، تو چلتی ہے، پھر کوئی نہیں سوچتا کہ وہ پوری بات کس طرح ہوئی۔ ٹھیک ہے، یعنی دس واز ٹیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں رانا تنویر صاحب ایک اکنامک پلیٹ فارم ہے، اکنامک فورم ہے، اگر وہاں پر جا کر پولیٹیکل بات کرنا، گو کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ میں آبویسلی بطور فائنانس منسٹر میں کوشش کروں، میری ہوتی ہے میں اکنامک جو ہے وہ کنڈیشنز پر بات کروں، لیکن میں آغاز کروں گا ایک پولیٹیکل بات سے۔ تو یہ پولیٹیکل بات کرنا نیسیسری نہیں ہوتا، یہ ان نیٹی گریٹیز کے اندر جانا اور ملک کے اپنے اندر کے جو معاملات ہیں وہ جا کے باہر رکھنا اور پھر اس میں جگہ صحیح کرانا؟ نہیں، اب کون سی ملک کی بات اندر کی باہر نہیں یا باہر کی بات اندر نہیں۔ آج تو آپ نے دیکھا ہے جس طرح پاکستان کو پچھلی حکومت نے اس طرح انوالو کر دیا ہے اور اتنی کنٹروورسی پیدا کی ہوئی ہیں، اور ہر پلیٹ فارم پہ وہ انٹرنیشنل جو پلیٹ فارم ہے ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا یہ جو کیبل کی بات ہے یا وہ جو لیٹر کی بات کرتے ہیں، اس کو بھی جس طرح لیا گیا، جس طرح اس کو اچھالا گیا، جس طرح اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور وہ تو بالکل ہی وہ جو نارمز ہیں یا ڈپلومیٹک نارمز ہیں ان کے بالکل ہی اگینسٹ چلے گئے ہم، اور ایک ایسے ملک کے خلاف ہم نے محاذ کھول دیا جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں جب سیاستدان جاتا ہے بات کرتا ہے تو یقینی طور پہ یہی نہیں ہوتا کہ کوئی ٹیکنوکریٹ بات کر رہا ہے یا دوسرا۔ مفتاح پولیٹیکل آدمی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کا اہم رکن ہے، تو اس نے بات کی ہوگی، تو اس میں میرا کوئی ایسی سیریس نہیں۔ لیکن آج کل جو بھی بات کرے میں تو حیران ہوں کہ کس طرح۔ اچھا رانا صاحب، آپ ذرا اس کے اکنامک آسپیکٹ کی طرف جاتے ہیں۔ جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے وہ تو آئی ایم ایف ریزیوم کرنے جا رہا ہے جیسے انہوں نے ایگری کیا، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ سبسڈیز کو ختم کرنا پڑے گا، پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر جو سابقہ حکومت کر گئی تھی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی نہیں گئی، ایون 10 روپے کم کر دیا گیا اس وقت جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہا تھا۔ بجلی کے نرخوں میں جو ہے وہ وہاں پر جو رعایت دی گئی ہے سبسڈیز اس کو بھی لینا پڑے گا، جو انڈسٹریز کو ایمنیسٹی دی تھی وہ بھی واپس لینی پڑے گی۔ تو آر وی ریڈی فار دیٹ؟ دیکھیں، یہ آپ نے مفتاح کا وہ بھی پڑھا ہوگا کہ اسٹیٹمنٹ کے جو پچھلی گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، ایکسٹینڈڈ جو فنڈ فیسلٹی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی طریقے سے بھی ملک کے مفاد میں نہیں تھا، اور بڑی سخت شرائط پہ انہوں نے وہ پروگرام لیے۔ تو اسی کی یہ ابھی تو اسی پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اور پھر جاتے جاتے انہوں نے جو کام کیا، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جب پرائسز آئل کی بڑھ رہی تھی اور انہوں نے نیچے کر دی، وہ بھی کوئی ایسی اپروچ نہیں تھی۔ اکنامک سائڈ پہ دیکھیں تو بڑی نیگیٹو اپروچ تھی اس وقت۔ 100% وہ پولیٹیکل اینگل کیا اس کی کنسنٹریشن تھی، ان کو پتہ تھا ہم جا رہے ہیں تو جاتے جاتے کوئی ایسا کام کریں جیسے یہ جو آنے والی حکومت ابزارو نہ کر پائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کنڈیشن وہی ہیں، لیکن جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں پہ ہمیں میرا حال ان کنڈیشنز کو پورا کرنا ہے۔ لیکن جہاں تک ہم آبزرو کر سکتے ہیں وہ آبزرو کریں گے، لیکن جتنی نہیں، لیکن سخت ہے رانا صاحب دیکھیں نا، ان اکنامک کنڈیشنز کے مطابق ان شرائط پر عمل درآمد کر کے شاید اکنامک سیکٹر میں تو کچھ بہتری ہو، مطلب وہ اکنامک سائیڈ پہ تو بہتر ڈیسیژن ہو، لیکن اس کی پولیٹیکل کاسٹ آپ کو جو ادا کرنی پڑے گی۔ آبویسلی پیٹرولیم مصنوعات پر سے سبسڈی ہٹائیں گے تو پیٹرول کو وہ سستا تو نہیں ملے گا پبلک کو، بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوگا تو عوام آپ کے لیے کو بہت اچھے قصیدے تو نہیں پڑے گی، اور اسی طرح اگر ایمنیسٹیز ختم کریں گے تو وہاں پر بھی درد تو ہوگی لوگوں کو۔ تو کیا اس کے لیے بھی تیار ہے آپ اس کی پولیٹیکل کاسٹ ادا کرنے کے لیے؟ یہ بالکل آپ نے یہ آپ کی جو بات ہے 100% درست ہے کہ پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑے گی۔ اب ایک طرف نیشنل انٹرسٹ ہے، ایک طرف پولیٹیکل ہمارا انٹرسٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نیشنل انٹرسٹ تو بالکل سپریم ہے، اس پہ جانا ہی جانا ہے ہم نے، لیکن کتنا ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، وہ جو ہٹ ہے
جو آپ بات کر رہے ہیں پیٹرولیم پرائسز ہیں یا بجلی کی ہے یا دوسری پرائسز ہیں یا سبسڈی کی بات ہو رہی ہے، اس کو میرا لیے کرنا تو پڑے گا لیکن بتدریج کریں. جس لیکن طرح رانا ابھی صاحب دیکھیں نا، نیشنل انٹرسٹ کی بات تو عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ بھی کرتی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی تھی اپوزیشن کو، وہ نہ پبلک کو سمجھ آتی تھی، اس کے اوپر پالیٹکس تو ہوتی تھی. تو اب بھی پالیٹکس تو ہوگی اور بڑا مشکل ہو جائے گا پھر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا اس پر. اگر آپ بات اگر یاد ہو، ہماری بیانات یاد ہو، ہماری اپروچ ایشو یاد ہو، تو ہم نے تو شروع میں کہا تھا آتے ہی ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے. انہوں نے ڈیلے کیا، جس پہ ہمیں اعتراض تھا کہ 6 مہینے کے بعد یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، اور پھر وہ کنڈیشنز انہوں نے ماننی یا ماننی پڑی ہیں ان کو، جو اس وقت ان کی پوزیشن بہت ویک تھی اکنامیکلی. اگر شروع میں چلے جاتے تو شاید اس وقت ہمارے اتنی ہمیں سکت تھی کہ ہم ان کو کہتے ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے. ہم بھی پروگرام لیتے رہے ہیں، ساری گورنمنٹ پروگرام لیتی رہی ہیں آئی ایم ایف کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کنڈیشن کس طرح ہوتی تھی، کس طرح کی کنڈیشن ہم مانتے تھے. تو یہ ان کا اپنی جو اپروچ تھی یا جو ان کے ڈیسیژن نہ لینے سے یا ڈیلیٹ ڈیسیژن لینے سے پرابلم آئی ہیں، ان کو اب ہم فیس کر رہے ہیں. وہ ہم کہتے تھے یہ غلط کر رہے نہیں ہیں. دیکھیں نا رانا صاحب، یہ ساری باتیں کامنر کو سمجھ نہیں آئیں گی، نہ وہ اکنامک ٹرمینالوجی سمجھتا ہے. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اشیاء خورونوش اس کو اس کی دسترس میں ہیں، کیا وہ ارزاں نرخوں پر مل رہی ہیں، کیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہیں، کیا جو ٹرانسپورٹ کے کرایہ جاتے ہیں وہ کم ہوئے یا بڑے ہیں. تو عام آدمی تو ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے پاس پیرامیٹر بھی یہی ہے. اور پھر آپ بھی انفلیشن کے اوپر یہ احتجاج کرتے رہے، مہنگائی کے اوپر تنقید کرتے رہے پاکستان تحریک انصاف پر، تو یہ تنقید تو آپ پر ہوگی. تو کیا حکومت کسی ٹریپ میں تو نہیں پھنس جائے گی یا اس کا نقصان تو نہیں اٹھانا پڑے گا؟ میرا بڑا سادہ سا سوال ہے آپ سے. نہیں بالکل، آپ کا کویشچن تو بڑا سادہ ہے لیکن اتنا بھی سادہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ٹائٹ رو والی بات ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ریلیف جہاں تک فوڈ آئٹمز ہیں یا دوسری عام آدمی کے استعمال کی چیزیں، اس پہ ریلیف ڈیفینیٹلی آپ کو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں. وہ ایک پروگرام الگ ہے. لیکن جو پرائسز ہیں، جس طرح سبسڈی کی بات کر رہے ہیں یا پیٹرولیم مصنوعات کی بات کر رہے ہیں، اس میں میرا حال کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، لیکن ہم اتنا ہی کریں گے جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائجسٹ ہو سکے یا ابزارب ہو سکے. تو بہتر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں، کیونکہ ہم پھنسے ہوئے ہیں اکنامک جو کنڈیشن ہمیں ملی ہیں. اگر پھر وہ میں ٹریڈیشنل بات نہیں کر رہا کہ جو گورنمنٹ آتی ہے، لیکن واقعی بڑی خوفناک قسم کی سچویشن اس وقت ہے جو چھوڑ کے گئے ہیں. ہم نے جب ان کو دی تھی 2018 میں تو انفلیشن تو 4% پہ تھا، ریزروز آپ کے پاس ہیں، سارے انڈیکیٹرز، آپ جی ڈی پی 6 کے قریب تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا رانا ہوں صاحب کہ چلے لاسٹلی ایک پولیٹیکل کویسچن آپ سے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بلاول صاحب بھی لندن میں تھے، ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے، بہت ساری معاملات پر طے ہوئے ہوں گے. ابھی کنسنسس کیا ہے؟ کیا 1.5 سال تک یہ معاملات اسی طرح کیری کریں گے؟ حکومت ٹینیور پورا کرے گی جو ہے اس وقت باقی رہ گیا ہے، یا قبل از وقت انتخابات کی طرف بھی جا سکتا ہے؟ لیکن پولیٹیکلی تو کچھ نہیں کہہ سکتے کب الیکشن کرانے پڑیں یا کب فیصلہ کرے یہ جو الائز ہیں یا یہ اتحادی حکومت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اب لوگوں کو ریلیف کی بات آپ کرتے ہیں تو میرا لیے کچھ ٹائم ہمیں ضرور چاہیے جس سے چیزوں کو بہتر کیا جائے اور کچھ نہ کچھ ریلیف ہم دیں، تاکہ یہی ہم ریسٹ کر لیں نا یہ جو پرائسز ہیں یا جو انفلیشن ہے. تو میرا لیے وہ بھی ہماری بڑی کامیابی ہوگی اللہ کے فضل سے، اگر یہی ہم روک دیں، اس کو بڑھنے نہ دیں. لیکن ادروائز یہ بڑی ٹربلسم سچویشن ہو جائے گی، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اس وقت پرائم منسٹر آف دا کنٹری ہیں، نون لیگ جو ہے وہ لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت. تو بہت پرابلم ہو جائے گا خاص طور پہ آپ کے لیے کہ وہ پہلے جو سارے سرویز آپ کے حق میں آ رہے تھے، خدا نہ خواستہ یہ مہنگائی کا معاملہ اگر آپ سے باہر ہو جاتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، تو سب کچھ الٹ ہو جائے گا، ٹرن دا ٹیبلز ہو جائے گا. نہیں، میرا نہیں خیال. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں چیزیں زیادہ بہتر آج جو نظر آ رہی ہیں اس طرح نہیں ہوگی. ایسا ایسا چیزیں پولیٹیکلی بہتر ہوتی جائیں گی. اور جو ابھی ایک ببل سا ہے آپ کو نظر آ رہا، کچھ بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی، وہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ نیچے بیٹھتی جائے گی جو ٹیسٹ ہے. تو آپ دیکھیں گے بہت بہتری آئے گی. اور وی ریئلی نیڈ ٹو سی دیٹ. رانا صاحب ابھی الیکشن کمیشن کے دفاتر کے بعد بھی احتجاج کل سے وہ کرنے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. رانا تنویر صاحب وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے. الیکشن کمیشن کے دفاتر کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج شروع ہونے جا رہا ہے.